بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 28 رجب 1428 ہجری مطابق 11 اگست سن 2007 عیسوی کو ہمارا یہ 11واں علمی دورے کا یہ دوسرا دن ہے، جس میں ہم اور آپ جیسا کہ معلوم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف اور معرکۃ الآراء تالیف کشف الشبہات نامی کتاب ہم سب پڑھ رہے ہیں. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سا ان کا تعارف، ان کی اس کتاب کا تعارف اور اس طرح درس کا آغاز میں نے کر دیا تھا، اور ہم اس نتیجے پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رسالت اور پیغمبری کا یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری دے کر اس وقت اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا جب دنیا کے اندر شرک داخل ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی کل سنا تھا کہ ان کی قوم میں شرک کیسے داخل ہوا. چنانچہ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو صالحین تھے جب یہ مر گئے تو، اور وہ بھی ایک ہی زمانے میں ان پانچوں صالحین کا، نیک لوگوں کا انتقال ہوا، تو قوم بڑے ہی غم میں مبتلا ہو گئی، حزن و ملال کا شکار ہو گئی، چونکہ ایک بیت صالحین کا خلا پیدا ہوا ان کے قبیل، ان کی قوم میں، تو انہوں نے بڑا ملال کیا. چنانچہ شیطان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کے پاس انسانی بھیس میں آیا. اس نے کہا کہ غم کیوں کرتے ہو، اور واقعی غم ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ان کی محبت ہے تو پھر ایسا کرو کہ ان کے یہ جو مقامات ہیں ان مقامات پر ان کی تصویریں بنا کر کے رکھ دو، تاکہ تمہیں عبادتوں میں دلچسپی پیدا ہو. اور انہیں دیکھ کر کے عبادت کرتے تھے، اب وہ نہیں ہیں تو ان کی نشانیاں ہی صحیح، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کی عبادت کرو گے. چنانچہ انہیں یہ رائے اس شیطان کی، اس حیلے کی، جسے وہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطان لعین ہے جو ہمیں گمراہ کرنے آیا ہے، اس حیلے سے، اس بہانے سے انہیں راغب کیا کہ وہ مورتی بنا کر یا ان کی تصویر بنا کر وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس تصویر کو صرف ذکر اور اذکار یعنی یادگار کے طور پر رکھیں، اس کی عبادت نہ کریں. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور ان کو عبادتوں میں مزہ آنے لگا. جب وہ نسل گزر گئی تو دوسری نسل آئی، تو دوسری نسل کو شیطان نے یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے جو آبا و اجداد تھے یہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی تکریم کرتے تھے. چنانچہ وہ نسل ان کی تعظیم اور تکریم کرنے لگی، ان بتوں کی، ان تصویروں کی یا ان اسٹیچوؤں کی جو انہوں نے بنائی تھی مورتیوں. اور جب تیسری نسل آئی تو اس کو کہا کہ یہ تو تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جب انہیں کوئی مصیبت آتی تھی ان کو پکارتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے تھے. چنانچہ اس طرح سے شیطان ان میں کامیاب ہو گیا. طوفان نوح آیا، بہرحال سب برباد ہو گیا. سمجھیے پوری دنیا ختم ہو گئی، نئے سرے سے آبادی ہوئی. یہ آثار وغیرہ بھی ریتوں کے، ٹیلوں کے نظر ہو گئے، سب دھنس گئے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین ابراہیمی حجاز کے اندر تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور ملت ابراہیمی کا وجود تھا حجاز کے اندر، مکے کے اندر، اس کے قرب و جوار میں، تو پھر یہ عرب کیسے گمراہ ہو گئے؟
عرب میں کیسے شرک داخل ہوا، عرب میں گمراہیاں کیسے داخل ہو گئیں، عرب میں صنم پرستی اور بت پرستی کیسے داخل ہوئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ لوگوں کو کرنا تھا، لیکن آپ حضرات کا دماغ شاید وہاں تک نہ پہنچا ہو۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر عرب کیسے گمراہ ہو گئے؟ قوم نوح تھی، گمراہ ہو گئی، وہ صنم اور بت پوجنے لگے، صالحین کے شان میں انہوں نے غلو کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بت کہاں سے آئے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو عرب تھے، ظاہر ہے یہ دین حنیف پہ تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے، اسماعیل علیہ السلام کا راج تھا، ان کی اولاد تھی، ان کے قومیں تھیں، ان میں کیسے صنم پرستی، بت پرستی اور یہ شرک کیسے داخل؟ اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ ان حجازوں اس ارض حجاز پر، سرزمین حجاز پر ایک عربوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا عمرو ابن لحی۔ عمرو ابن لحی یہ بادشاہ تھا، چنانچہ یہ بھی اپنے آپ اچھا تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا اور قوم میں بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا، اس کی بات کو فوقیت دی جاتی تھی، فقیہ تھا، بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا عمرو ابن لحی۔ چنانچہ یہ مریض ہوا، بیمار ہوا، اس بیماری کے علاج کے لیے ملک شام گیا۔ جب یہ ملک شام پہنچا تو وہاں ملک شام میں دیکھا ظاہر نصارہ کا قبضہ تھا، نصرانیوں کا، وہاں جا کر کے کافی دن اس نے گزارے تو ان کی عبادتیں اس کو بڑی اچھی لگی، تو وہاں سے کچھ بت اس نے، کچھ اسٹیچو وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے، مریم کے، اس طرح سے لے کر کے وہ مکہ آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے لیے بڑی اچھی چیزیں لے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے ملک شام میں دیکھا، اور اس زمانے میں ملک شام بڑا ترقی یافتہ مانا جاتا تھا، کہا کہ ہم نے تمہارے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں لائی ہیں، یہ دیکھو، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ ملک شام کے لوگ تو اسی کی پوجا کرتے ہیں، ہم کو بھی چاہیے اس کی پوجا کرے۔ چنانچہ وہ عبادت گزار تھا، نیک تھا، صالح تھا، لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے، جب وہ حق بولتا تھا جب بھی، اب جب جھوٹ بول رہا ہے جب بھی۔ چنانچہ اس طرح سے اس نے ان بتوں کو شام سے لا کر کے یہاں رائج کیا، اور شیطان نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے راستے پر چل چکا ہے تو اس نے مزید خوابوں میں اور منامات میں، جیسا آج کل ہمارے ہاں خواب اور منامات کے چلتے ہیں، خواب میں انہیں قوم نوح کے وہ بت دکھائے، یہی ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، اور وہ مقام بھی خواب میں شیطان نے اسے دکھلایا کہ وہ زمینوں کے اندر سیلاب آیا تھا، جس وقت ریتوں کے ٹیلوں کے اندر وہ بت دھنس چکے ہیں، وہاں فلاں فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے۔ چنانچہ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں گیا اور اس نے زبردست کھدائی کروائی اور ان بتوں کو اس نے نکالا، اور نکال کر کے اور اس نے مکے کے اندر ان کو نصب کیا۔ تو لات اور منات اور عزا، وہ مختلف ناموں سے وہاں جو ہے، اور جو بت تھے اس میں یہ بھی شامل کر لیے گئے، اور اس طرح سے تقریباً 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے، اور اس طرح سے جناب علی گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے بت رکھ کر کے اس کی پوجا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت، ہر قبیلے کی پرستش ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دعویٰ بھی یہ رہا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ قائم و دائم ہیں اور دین ابراہیمی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح سے عمرو ابن لحی جیسے خبیث شخص کی وجہ سے عرب حجاز کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بت پرستی کو مٹانے کے لیے، دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے حضرت ابراہیم نے جو دعوت دی تھی، اس دعوت کو نیا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور عربوں میں منتخب فرمایا، اور بنی اسماعیل میں، بنی اسماعیل میں پہلے جو انبیاء اور رسول آتے تھے وہ بنی اسرائیل میں آتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام لقب تھا اسرائیل، ان کا نام تھا یعقوب اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو بنو اسرائیل جو ان کی اولاد ہوئی، اسی کی طرف بنو اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے بندے کے، ایل معنی اللہ، ایل معنی اللہ، اور اسرا معنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو جو نسل حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق
اور ایک اسماعیل سب سے پہلے، اسماعیل حجاز میں آ کر کے رہے، اور اسحاق وہیں فلسطین اور اسی علاقوں میں تھے جہاں پہ آبائی وطن تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب، اور یعقوب کے 11 بیٹے، جس میں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کا ذکر خصوصی طور پر قرآن کریم اور تفاسیر کے اندر ملتا ہے۔ تو حضرت اسحاق سے جو نسل چلی حضرت ابراہیم کی، وہ نسل بنی اسرائیل کہلائی، اور بنو اسماعیل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ اسرائیل، یہ یہود، یہ نصارہ اسی لیے فخر کرتے تھے کہ ہم ہی پوری دنیا کے مالک ہیں اور پوری دنیا ہماری غلام ہے، اور ہم جس کا مال چاہیں کھائیں پیئیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنیادی وجہ بھی ان کی یہی بنی، تعصب اور بغض اور حسد کی وجہ بھی یہی بنی کہ وہ کہتے تھے کہ آخری نبی ہمارے درمیان آئے گا، لیکن وہ عربوں میں آ گیا، اس لیے وہ لوگ جو ہے حسد کرنے لگے اور بغض کرنے لگے۔ اور اسی انتظار میں کہ ہم میں آئے گا، وہ لوگ، ان لوگوں نے مختلف مقامات کو اختیار کیا نبی کی پیدائش سے پہلے، چنانچہ مدینے میں آ کر کے بسے، خیبر میں آ کر کے بسے، اور مختلف مقامات جو ہیں وہاں جا کر کے انہوں نے جو ہے اپنا ڈیرا ڈالا، کیونکہ توریت کے اندر لکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی جگہوں پر سبز و شاداب آبادی میں آئے گا وہ آخری نبی۔ اس انتظار میں انہوں نے ادھر ادھر ڈیرا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تاریخی حوالہ تھا جس کا ذکر کرنا مناسب تھا، اور جس کی کڑیوں کو جوڑنا بڑا ضروری تھا قوم نوح سے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اور عربوں کے شرک میں داخل ہونے سے۔ بنیادی سبب جو تھا وہ غلو فی الصالحین، بزرگوں صالحین کی شان میں غلو کرنا، یعنی ان کو حد سے تجاوز، حد سے زیادہ مقام دینا، یعنی انہیں الوہیت کے درجے پر بٹھانا، انہیں پکارنا اور انہیں مدد کے لیے آواز دینا۔ یہ اس وجہ سے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو مٹانے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا، مکے کے اندر عربوں کے بت پرستی کو مٹانے اور بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ورنہ حالت یہ تھی کہ کفار مکہ جو تھے وہ تمام کے تمام اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کے عظمت اور اس کے جلال کا باقاعدے وہ اقرار کرتے تھے، اور جیسا کہ کل میں نے بتلایا کہ وہ اللہ صدقہ بھی کرتے تھے، اللہ سے محبت بھی کرتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مشرک تھے، یعنی مشرکین عرب جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے جو انہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی تھی، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، یعنی ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کے خیرات شرک کے ساتھ مخلوط تھے، ملے ہوئے تھے، اس لیے وہ تمام عبادتیں بھی اس مخلوط ہونے کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے ضائع اور بیکار گئیں اور کوئی کام ان کو نہیں آ سکی۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بھی بتلایا کہ ان کا شرک اس وجہ سے تھا کہ وہ لوگ صالحین کو، نیکوکار لوگوں کو خالق نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، مالک نہیں مانتے تھے، آنکھوں کا پیدا کرنے والا، صحت کا دینے والا، مرض کا شفا، انہیں نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یہ بھی ذرا بنیادی طور پر اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور میں نے بتایا یہ کتاب بڑی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر علوم کے وہ جوہر اور وہ گوہر موجود ہیں اور وہ قیمتی موتیاں اس کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو تقریباً 50 دفعہ پڑھایا ہے، لیکن میں نے جب بھی اس کو پڑھایا مجھے اس کے اندر عجیب و غریب چیزیں نظر آئی ہیں اور عجیب و غریب باتیں اس کے اندر سے ہمیں قرآن اور سنت کے حوالے سے ملی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ نا وہ مشرکین مکہ جس کی وجہ سے مشرک قرار پائے، وہ اپنے ان معبودوں کو، پتھروں کو، بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ مانتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہی نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، ہمیں مارنے والے ہیں، ہمیں جلانے والے ہیں، ہماری آنکھوں کے مالک ہیں، ہمارے کانوں کے مالک، ہماری بصارتوں کے مالک ہیں، ہماری زبانوں کے مالک ہیں۔ نہ، وہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سب اللہ کا ہے،
یہ سب کس کا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ رات و دن کا آنا اور جانا، اور یہ جو ہے لیل و نہار کی گردشیں، اور یہ شام و سحر کا آنا اور جانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو انہیں صرف ایک وسیلہ، کیا اصل جہنم یہاں تھا. کہاں؟ اسی وسیلے میں جو آج تک رگڑے میں رگڑا ہمارے درمیان آج بھی بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ ہم ان کو کہاں خالق مالک مانتے ہیں؟ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں. اچھا، ان معبودوں کو انہوں نے کبھی رب نہیں کہا کہ ہمارے رب ہے، نہ کبھی رب نہیں کہا کہ ہمارے رب ہے. اور رب ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر خالق مالک رازق صحت تندرستی شفا ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے ان کو کبھی رب نہیں تصور کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بادشاہت میں شریک بھی نہیں ہے، اللہ ہی سب کا مالک و خالق ہے. بلکہ ہم تو صرف وسیلہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ دھیان دو، اس پہ توجہ دو. کیوں؟ سارے شرک کی جڑ کے بس اگر یہ لفظ وسیلہ آپ سمجھ گئے، تمام شرک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بس جتنے بھی کارکرم، جتنے بھی اعمال شرکیہ دنیا کے اندر کیے جا رہے ہیں، آج بھی پہلے بھی اس کا بنیادی سبب یہی وسیلہ تھا، یہی وسیلہ تھا، اور کچھ شرک نہیں، کچھ نہیں. کوئی بہت بڑا بم نہیں، بالکل معمولی سا معاملہ ہے. لیکن سمجھ کی بات ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. یہی ایک چیز ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہیں مانتے تھے، اور وہ اعمال کرتے تھے عبادتوں کے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. وہ کیا تھے وہ میں بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو. میں کوئی اتنی گاڑی اردو بھی نہیں بول رہا ہوں، بہت سیدھی سادھارن طریقے سے، وہ سادگی کے ساتھ جو اردو آتی ہے. یہ لفظ سادھارن ہو سکتا ہے سخت ہو گیا ہو. ہاں تو یہ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلیل اس کی کیا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ صرف وسیلہ کے لیے ان کو مانتے تھے، تو دلیل اس کی کیا ہے؟ یہاں دو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینے سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا خون محفوظ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مال محفوظ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. توحید ربوبیت آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، رات کو، دن کو، زمین کو، اناجوں کو، درختوں کو، پیڑوں کو، پودوں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، چڑیوں کو، ذروں کو، چوٹیوں کو، چوہوں کو، بلیوں کو، سب آنکھوں کو، ناکوں کا، کانوں کا، زبانوں کا، رونگٹے کا، جسم کے حصے کا، بال کا، سب کا مالک کون ہے؟ یہی ہے ربوبیت. اگر کوئی انسان یہ تمام سب چیزیں اقرار کرے اور یہ سوچے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو مسلمان ہو سکتا نہ وہ اس کا خون محفوظ ہو سکتا ہے. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جہاد کرنا، یعنی اگر وہ لڑنے کے لیے آئے تو یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، نا اس کا خون محفوظ نہیں ہوگا، نہ اس کا مال محفوظ ہوگا، اور نہ ہی وہ عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے. نمبر ایک یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری بات ہماری سمجھ میں، دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی جو عبادت ہے اس میں اگر شرک کا کوئی شائبہ، کوئی حصہ داخل ہو گیا تو ساری کی ساری عبادتیں ضائع اور برباد. یہاں
اب وہ ٹوپیاں اڑ گئیں، وہ پگڑے اڑ گئے، وہ نمازیں اڑ گئیں، وہ داڑیاں اڑ گئیں، وہ مسجدوں کا بنانا اڑ گیا، وہ حج کرنا اڑ گیا، وہ 10 دفعہ جو ہے حج کرنا اڑ گیا، وہ ہزار دفعہ طواف خانہ کعبہ کرنا اڑ گیا، وہ قربانی کرنا، سارے عبادتوں کے جو امور لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا شرک بھی کرتے ہیں، خلاص وہ سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ دو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، دلیل آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اتنی واضح اور کھلی ہوئی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ دنیا کا مائی دلال کوئی بھی شخص اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ قرآنی دلائل موجود ہیں۔ اگر آپ ان مشرکین کے ان اقرار کی دلیل چاہتے ہیں کہ وہ توحید ربوبیت کے ماننے والے تھے اور پھر توحید الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، تو سنو اللہ رب العزت نے کس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ سورہ یونس آیت نمبر 31، یونس 31۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ تم کو زمین اور آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ رزق سمجھتے ہو نا، روزیاں، کھان پان، سب کھانے پینے سب چیزیں، روزیاں، کپڑے لتے سب آ گئے رزق میں۔ رزق میں صحت تندرستی سب آ گئی، ساری روزیاں تمہیں کون دیتا ہے؟ آگے بڑھو۔ تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون پلاتا ہے، تمہیں کون لباس پہناتا ہے، تمہیں سواریاں کون دیتا ہے؟ جب یہ سب اللہ دیتا ہے تو پھر تم بتوں کے پاس لینے کے لیے کیا جاتے ہو؟ جب یہ سب اللہ دیتا ہے تو تم بتوں کے پاس لینے کے لیے کیا جاتے ہو؟ تمہارے بت بھی، یہ جن کو تم نے اپنے معبود بنایا ہے، انہوں نے بھی کچھ تمہیں دیا ہے؟ یہ تو پتھر ہیں، مر چکے ہیں، قبریں ہیں، مردے ہیں یا مزارات ہیں، یہ یہاں تم کیوں آتے ہو جو نہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی روزی دے سکتے ہیں؟ امن یملک السماء والابصار، ذرا بتلاؤ کہ کون ہے جس کی ملکیت میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہیں؟ یہ کان جو ایک حساس سا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مجھے تعجب ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، آ گئی ہے، سو رہے ہیں، حیرت ہے۔ آپ نے پیچھے والے کو یہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کیا؟ آپ سونا ہے تو اپنے گھر پہ آرام سے سو سکتے ہیں، یہاں بیچارے کہاں وہ پریشان ہو رہے ہیں ٹیک لگا کے کرسی کا۔ یا تو آپ سنیے، جائیے منہ دھل کے آئیے، جائیے کچن میں جائیے، منہ دھل کے آئیے پلیز۔ ہمارے درس میں کوئی جمائی لیتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں، اور سونا تو بہت دور کی بات رہی۔ کوئی جمائی لے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تقریر کروں یا بند کروں، اور میرے سامنے بیٹھ کر کے اونگ رہے ہیں۔ نشیط ہو گیا ہے کہ یہ چائے آ رہی ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ اور پھر اتنی اہم موضوع، آپ آ جائیں شکیل بھائی، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، کہاں بیٹھے ہوئے اتنی دور؟ واللہ اس کے ایک ایک صفحے پر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دورہ ہے، ٹھیک ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، کسی کو بھاگنے کی جلدی، کسی کو سونے کی جلدی، کسی کو کھانے کی جلدی۔ خیر، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے طالب علم ویسے استاد، کرنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ ورنہ اس کو تو مہینوں پڑھنا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے تھوڑی دیر میں آپ کو کتنی سارے علوم کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو معلومات رہی ہوں گی، میں نہیں کہتا، لیکن فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانیاں مومنوں کے لیے سود مند ہیں، فائدے مند ہیں۔ کان جو بہت ہی حساس نظام ہے، آنکھ جو اللہ تبارک، جس سے تم کانوں سے سنتے ہو آوازوں کو، اور یہ نگاہیں جس میں نور، بصارت ہے اور نور ہے، اللہ جس نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رکھی ہیں اس کے اندر، یہ کس نے پیدا کی تمہارے اندر؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی نے پیدا کیا ہے؟ یا تم بتا سکتے ہو کہ مخلوق میں کوئی ایسی شکتی، کوئی ایسی طاقت موجود ہے
جو تمہاری تمہیں آنکھ بنا کر کے دے دے, تمہیں کان بنا کر کے دے دے. میں کہتا ہوں بڑے بڑے ودوان, سائنٹسٹ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہو کر کان بنانا چاہیں, آنکھ بنانا چاہیں, بنا سکتے. بڑے بڑے اطباء, بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے مہندس, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے لوگ بنا سکتے ہیں؟ نہ کان بنا سکتے ہیں, نہ آنکھ بنا سکتے ہیں. چاہے وہ بت ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ کوئی. اور مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ واقعی یہ بت یہ سب نہیں کر سکتے, نہ آنکھ بنا سکتے ہیں, نہ کان بنا سکتے ہیں. سنو, اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور آنکھوں اور کانوں کے اوپر تو قرآن کریم کی آیت بھی بڑی پیاری آئی یاد آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. ذرا ہمیں بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے آنکھوں کانوں کی سماعتوں کو چھین لے, تمہارے آنکھوں کی بصارتوں کو چھین لے اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے, تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں واپس لا کر کے دے سکتا ہے؟ داؤد بھائی یہاں جاؤ, آ جاؤ یہاں. نہیں یہاں آؤ, نہیں یہاں آؤ, آپ پھر سو گے, میں سونے نہیں دوں گا. ادھر آؤ, نہیں ادھر آؤ, میرے سامنے آؤ. اللہ کے بندے پیچھے پیچھے رہ کر کے کھسک نہ جاؤ. بتاؤ اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ تم اگر چھین لے اللہ تو کوئی اللہ کے علاوہ ہے کوئی تمہیں واپس کر دے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی شان. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جاندار کو, بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ دانوں کو تم زمین کے اندر دھسا کے چلے آتے ہو, بے جان دانے کچھ دنوں کے بعد جاندار بن کر کے کوپلوں کی شکل میں, پھلوں کی شکل میں, پھولوں کی شکل میں زمین سے اٹھتے ہیں. کون ہے ان دانوں کو فالق الحب والنوى, ان دانوں کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور کون ہے جو مومن سے کافر کو نکالتا ہے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو آذر کے پیٹ سے ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور نوح کے پیٹ سے کنان جیسے کافر کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ بولو. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور انڈے سے چوزے پیدا کرتا ہے. کیا اللہ کے سوا بھی اس کو کوئی خاطر ہے؟ بولو, کوئی خاطر نہیں ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, یہ تو بڑا عجیب معنی ہے. یہ اللہ اکبر. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے, نظام کائنات چلاتا ہے. ہمارے یہاں تو پہلے ہی آیت کا ترجمہ سن لو پورا, تب میں بتاؤں گا. پورے نظام کی تدبیر کرتا ہے. سورج کو کب اگنا ہے, رات کو کب آنا ہے, ہواؤں کو کب چلنا ہے, بارشوں کو کب اترنا ہے, سبزیوں کو کب اگنا ہے, ٹھنڈک کو کب آنا ہے, موسم گرما کب آئے گا, سردی کا موسم کب آنا ہے. نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, یہ تمام سوالات ان مشرکین مکہ سے کیجئے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو یہ سارے مل کر کے کہیں گے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے. یہ کون کہے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ مشرک, الفضل ما شہدت بہ الاعداء, کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے مقام اور مرتبے کا اعتراف کریں. اپنے اگر کر رہے ہیں تو کیا کمال ہے. یہ مشرکین بھی کہیں گے کہ وہ اللہ عز و جل ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو اے میرے حبیب کہہ دو کہ ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے. پھر یہ پورا اعتراف ہے, اقرار ہے, اس کے بعد بھی خوف نہیں لگتا تم کو؟ ان بتوں کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ ان مزاروں میں تمہیں کیا ملے گا؟ ان مردے تمہیں کیا دے سکتے ہیں جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ابھی یہ دے سکتے تو قبر کے اندر کیوں پڑے رہتے؟ دنیا میں ہماری طرح چلتے پھرتے نظر آتے. سنو, من یدبر الامر, اس کائنات کے نظام میں تدبیر کون کرتا ہے؟ مارنا, جلانا,
بیماری کو نافذ کرنا، صحت دینا، کفر، ایمان، مالداری، غریبی، فقیری، امیری، رات دن، عزت، ذلت، بادشاہت، سلطنت، حکومت، کون لیتا اور دیتا ہے؟ کون لیتا اور دیتا ہے؟ اور یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی تغیرات اور تبدیلیات ہو رہے ہیں، آخر بتاؤ یہ تبدیلی، یہ تغیرات کون کرتا ہے؟ یہ تو یہ سارے کے سارے یہ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ اللہ اکبر، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اس بات کہ یہ حق ہے، اب اس حق کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو تم؟ واضح ہو گئی یہ بات کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، کیونکہ رب تو وہ کفار مکہ بھی مانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک اور کافر ہو گئے، اور حجت ان کے اوپر قائم ہو گئی کہ اب تم معذرت نہ کرو، معذرت نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم معذور تھے نا، اب معذرت کوئی کام تمہارے نہیں آ سکتی ہے، اب صرف عذاب الہی کا انتظار کرو کہ دنیا میں آئے یا مرنے کے بعد تم اس کے مستحق ہو جاؤ۔ جبکہ تم حق جان چکے ہو، پہچان چکے ہو، جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، پھر بھی تم کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں مرتے ہو یہاں؟ کیوں ڈیرے ڈال ڈال کر کے مجاوری کرتے ہو، بیٹھتے ہو؟ بیٹا لینے، بیٹی لینے، دادی دادا سے شفا پانے، فلاں پانے، ڈکا پانے، مقدمہ کیوں جاتے ہو یہاں؟ ہر مسلمان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب دلیل آ جائے، حق واضح ہو جائے، تو خاص طور پر توحید اور عقیدے کے جو مسائل ہیں وہ اگر ان کے سامنے واضح طور پر آ گئے تو اس حق کو قبول کرنے صداقت اور سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، اور ڈریں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا مزید وضاحت کے لیے، یہ تو سورہ یونس کی آیتیں تھی، مزید وضاحت کے لیے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ومن یدبر الامر، کفار مکہ کا عقیدہ تھا ذرے ذرے کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کے مشرکین جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف پورا قصیدہ غوثیہ منسوب کر کے کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملک کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ کوئی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے دیکھتا ہے۔ ارے سورج بھی نکلتا ہے تو میرے حکم سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو میرے حکم سے ڈوبتا ہے۔ اور اس پر شعر کہا جاتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، گدا یعنی گدھا نہیں، فقیر فارسی کا لفظ ہے، اس لیے فارسی پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی گدھا کو گدھا پڑھ جائے، یا کہیں گدھا لکھا ہو تو کہتے اس میں کاتب نے ہی چھوڑ دیا، لاؤ میں ہا بنا دوں، تو وہ گدھا بیچارہ گدھا ہو جائے۔ ویسے گدھا گدھا ہی ہوتا ہے بیچارہ، در در پھر بھیک مانگتا ہے تو وہ گدھا ہی ہوتا ہے نا، گھوم گھوم کے تیری کے بیل کی طرح چکر لگاتا ہے وہ تو گدھا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پہ نعرے رسالت، وہاں شیطان ان کو چمٹیاں لیتا ہے اور نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کفار مکہ تو پھر بھی، مشرکین مکہ تو پھر بھی اس دور کے کلمہ پڑھنے والے مشرکوں سے لاکھ درجے افضل تھے۔ وہ جو کچھ کہتے تھے سینہ ٹھونک کر خم ٹھونک کر اڑ جاتے تھے اور مانتے تھے، لیکن یہ عقیدہ ان کا جو اس وقت کے مشرکین کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کا ہے، ان کا وہ عقیدہ بھی نہیں تھا۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کی ملکیت ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ سیقولون للہ، اللہ اکبر، یہ مشرکین کہیں گے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی مجھے یاد ہے، کیونکہ میں پٹھا رہا ہوں، میں شاگرد ہوں خاص، اس لیے مجھے وہ زمانے جاہلیت کے وہ زمانے جب یاد آتے ہیں تو میرے جسم میں چونٹیاں ریگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دل میں آتا ہے کہ اللہ اگر ننگی تلوار دے تو ان خبیثوں کے سر اڑا دیے جائیں، ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں، ان احمقوں کو، ان پاگلوں کو۔
یہ امت کو گمراہ کر کے بیٹھا ہوا ذلیلوں نے. یہ کہتے ہیں زمین کی ملکیت، آسمان کی ملکیت، چاند اور ستارے کی ملکیت، صحت کی ملکیت، موت کی ملکیت، زندگی کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو دے دیا ہے. بزرگان دین کو دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے. یہی سب کے مالک ہیں. یہ جس کو چاہیں نوازیں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں محروم رکھیں، جس کو چاہیں یہ کریں، جس کو چاہیں وہ کریں. یہی سب چیزیں. کتنا بڑا شرک ہے. اور ایسا شرک تو کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے. ایسا شرک تو کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میں نے ان سے پوچھو کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ. تو یہ کہیں گے یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں زمینیں اور آسمان اور جو کچھ بھی اس میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون. تو اے نبی آپ کہہ دو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار فرمائے گا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے نبی ان کفار و مشرکین سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے سکتا کون ہے؟ ہاں یہ تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اے کفار مکہ تو جواب دو. سیقولون للہ. تو کفار مکہ کہیں گے کہ یہ شان اللہ کی ہے، یہ شان اللہ کی ہے. قل فأنا تسحرون. تو اے نبی آپ فرمائیے کہ پھر تم کہاں، تمہارے پر جادو کیا جاتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ سمجھ میں نہیں آتا تمہارے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ پوری آیتیں اس بات کی واضح طور پر دلیل ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، یہ آیتیں اس کی کیا ہیں؟ واضح طور پر دلیل ہیں. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف اقرار توحید ربوبیت کا کر لینے سے کوئی آدمی اسلام میں داخل نہ اس کا خون محفوظ ہوگا، نہ اس کا مال محفوظ ہوگا. اور تیسری چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ کفار مکہ عبادتیں اور جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے تھے اور پھر مشرکین کے لیے بھی کرتے تھے، یہ مشرکین کے ساتھ کی گئی عبادتیں اللہ کی ساتھ کی گئی تمام عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دیا کرتی تھی، ملین میٹ ہو جاتی تھی وہ عبادتیں، ان کا کوئی بھی اجر یا ان کا کوئی بھی ثواب ان کو نہیں ملتا تھا. تو ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کفار مکہ ان تمام سب چیزوں کا اقرار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے، اور جس توحید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی وہ اس کے حامل نہیں تھے، وہ اس کے حامل نہیں تھے، اس توحید کے اوپر وہ قائم و دائم نہیں تھے. اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس توحید کا وہ لوگ انکار کرتے تھے، غور سے دھیان سے سنیے، جس توحید کا وہ لوگ انکار کرتے تھے وہ توحید ربوبیت تھی؟ نہیں، وہ توحید الوہیت یا توحید عبادت ہے، جس کو ہمارے زمانے کے مشرکین اعتقاد کا نام دیتے ہیں، عقیدے کا نام دیتے ہیں. وہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، اور اس کا مطلب وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں. فرشتے چونکہ اللہ کے کون ہیں؟ مقرب، قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، ہماری سفارش کریں گے. ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے نا، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہم ان کے سفارش سے وہاں تک جائیں گے. آخر بادشاہ تک جانے کے لیے دربانوں کا، وکیلوں کا، ججوں تک پہنچنے کے لیے پولیسوں کا، وکیلوں کا وسیلہ لینا پڑتا ہے نا. تمہیں بمبئی سے اگر دلی جانا ہو تو ٹرین کا وسیلہ نہیں لوگے؟ کتنی بڑی سفلی اور طفلانہ اور بچپن کی باتیں ہیں. تعجب ہوتا ہے ان کی حماقتوں پر. اور واقعی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. عقلوں پر اس طرح پردے پڑ جاتے ہیں کہ آدمی
گائے کے بھی پیشاب پینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بھی تو مشرک ہیں آخر، ان کو بھی تو سامنے رکھو نا، انہیں بھی ذہن میں رکھو نا، انہیں بھی ذہن میں رکھو، انہیں بھی ذہن میں رکھو. ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ وہ بھی شامل ہیں سب. اسی نقطۂ نظر سے جہاں وہ فرشتوں کو پکارتے تھے تقرب کے لیے، وہی بعض نیکوکار اور صالحین کو بھی پکارتے تھے، جیسے لات وغیرہ جو نیک لوگ تھے. یہ لات کون تھا؟ لات، جس کو ہم لات کہتے ہیں نا، لات سے مار دیں گے. یہ لات عربی کا لفظ جو ہے بڑا قیمتی لفظ ہے. یہ لات لتا یا لتو کہتے ہیں ستو گھولنے. ستو سمجھتے ہو؟ کبھی ستو کھایا آپ نے؟ ستو جانتے ہیں؟ ہاں ستو سنے ہیں، پڑھے بھی ہیں، لیکن کھائے نہیں. یو پی والے جانتے ہیں. 2000 ستو بناؤ اطہار بھائی، کسی دن ستو بناؤ اور علاؤدین بھائی کو بھی بلاؤ، اور جو نہیں کھائے ان کو بھی بلاؤ. یا بنگلوری بھی ستو جانتے ہوں گے اگر بنگلور. ارے یار اس دور میں چکیوں کی فکر ہے، چکی پوری مارکیٹ میں بھری پڑی ہے. آپ بناؤ تو صحیح، میں پسوا کے لے آتا ہوں. آپ صرف بناؤ، پسوانے کی ذمہ داری میری. اور لتا یا لتو کے معنی ہوتے ہیں ستو گھولنا. تو وہ لات کا جو بت بنا وہ ایک پہاڑی تھی بہت دور. وہاں پر وہ ایک نیک اور صالح آدمی ہوتا تھا کہ جب پیدل چل کر کے لوگ آتے تھے تو وہاں ایک گویا کی کٹیا تھی، وہاں اللہ کی عبادت و بندگی وہ کرتا تھا وہ شخص. تو وہاں آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں پانی وانی پینے کا انتظام تھا. تو حاجی لوگ وہاں تھوڑا وشرام کرتے تھے، آرام کرتے تھے، ریسٹ کرتے تھے، اور وہاں وہ ستو گھول کر ان حاجیوں کو پلا کے اجر اور ثواب کماتا تھا. اسی لیے جب وہ مر گیا تو دوبارہ جب لوگ آئے تو کہنے لگے یہاں تو بڑا نیک آدمی تھا. تو لوگوں نے کہا مر گیا، وہ اس کی خبر ہے. تو کہنے لگے تو بڑا اچھا آدمی تھا. تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ ابھی اس کی نشانی بھی ختم ہو جائے گی، ایسا کرو وہاں ایک پتھر رکھ دو. چنانچہ اس کی قبر کے پاس پتھر رکھ دیا گیا. اب دوبارہ دوسری دفعہ دوسرے سال جب حج کا موسم آیا تو حج کرنے والے آئے تو انہوں نے کیا کیا، یہاں پتھر رکھا ہوا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، نیک تھے. شیطان نے ڈالا یہاں بھی کچھ نذرانے چڑھاتے جاؤ. اجمیر جا رہے ہو تو بہت چھوٹے چھوٹے بزرگ راستے میں ملتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا ٹرک ڈرائیور ہمارے ملکوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ٹرک چلاتا ہوا جانتا، ڈر سے بس والا بھی ٹرک والا بھی روکتا. کیا ہوا؟ چلو بھائی راستے میں بابا کا مزار ہے، وہاں کچھ دچھنا وغیرہ دے کے نظرانے دے کے چلے. ہم حیدرآباد سے چلے کرنول شریف کے لیے. کرنول کو میں شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو قدم قدم پہ آج کل کھیتوں میں بھی مزارات بنے. تو ہمارے ساتھ حیدرآباد کے بڑے ہی نوجوان تھے، اچھے خاصے الحمدللہ. ہمارے ندیم بھائی تھے، سید ابو جلیل صاحب بھی تھے، وہ چلکل گوڑے کے 4 بیویوں والے مشہور ہیں حیدرآباد میں، 4 بیویوں والے. انہی کی گاڑی تھی، کالج تھی، اور ان کے ساتھ ہم کرنول شریف کی طرف گئے. راستے میں جدھر دیکھو کھیتوں میں مزار بنے ہوئے ہیں، روڈ کے دائیں بائیں. ہم لوگوں نے کیا کیا، جلیل بھائی نے کہا یار گاڑی روکو، ان کو ذرا تنگ کرتے ہوئے چلتے بھی بہت ٹائم ہے. گاڑی روکے، ان کو بلائے. اب وہ تو غریب بیچارے ہیں نا، لالچ میں جھنڈی پنڈی لے کر کے کہ کچھ مورچھر وورچھر کچھ نذرانے ملیں گے. بڑی گاڑی ہے، کالج گاڑی ہے ماشاءاللہ، اور اچھے لوگ بیٹھے ہیں. آئے ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ یہ بابا کا جھنڈا ہے، دکھاؤ ذرا. اب ہری ہری جھنڈیاں ہوتی تو جلیل بھائی کہتے تھے کہ تم لوگ پاکستانی ہو، تم لوگ ISI کے ایجنٹ ہو. ابھی میں گورنمنٹ کو فون کرتا ہوں، ہم لوگ سیٹی کے آدمی ہیں، تم لوگ یہاں اسلحے چھپا کے رکھتے ہو خبر. ارے میرے باپ ہاتھ جوڑتے ہیں، نہیں چلو بیٹھو گاڑی میں. اب وہ چھوڑ کے جھنڈے ونڈے پھانکتے تھے. اس طرح سے ہم نے تقریباً 5-6 جھنڈے جمع کیے. اور جب کرنول میں تقریر ہوئی تو میں جھنڈے لے کے اسٹیج پہ گیا تھا اور کہا یہ دیکھو جھنڈے اکھاڑ کے لایا ہوں میں تمہارے حیدرآباد سے لے کر کے کرنول میں. ان کھیتوں میں دفن ہونے والے کتے ہیں کہ بلی ہیں، ابے اس کو مرنا تھا، وہ بزرگ تھا تو اس کو آبادیوں میں دفن کیا جاتا، مسلمانوں کی قبرستانوں میں دفن کیا جاتا، کسی شہر کسی بستی میں دفن کیا جاتا. لیکن ان ذلیلوں نے اس طرح سے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان سے بھی بدتر ہو گئی ہے. گلی کوچوں میں مزار بنا کر کے جھنڈی بنڈی، یہ اس طرح سے بھیک مانگنے کا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا. تو ایسے ہی جھنڈیاں لگتے جناب علی بریکرز بنے ہوئے ہیں، شیطانی بریکرز. یہ کون ہیں؟ ہاں، یہ شیطانی بریکرز ہیں. تو وہی وہاں بھی کیا گیا، جھنڈا گاڑ دیا گیا، لات کی قبر کے پاس پتھر رکھ دیا گیا، بعد میں جھنڈا، پھر
دھندا بھی شروع ہو گیا، جھنڈے کے بعد دھندا شروع، تجارت شروع، اب وہ ایک بت بن گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بت کا بھی تذکرہ کیا، منات، لات، عزا، وہی لات ہے، وہی لات ہے یہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسی نقطۂ نظر سے فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، صالحین کو بھی پکارتے تھے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو، لات اور جو بزرگ اور صالحین تھے ان کو، اور نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسی شرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے، ان سے جنگیں لڑی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ سب مسجدیں خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت و بندگی مت کرو۔ وَلَّهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، سچی پکار تو صرف اللہ کے لیے، سچی پکار تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ حصہ بھی قبول نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں قبول کر سکتے، نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ